سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اور حضرات محترم، یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ عرس رضوی کے تعلق سے رکھا گیا ہے، اسی لیے کسی شاعر نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمتوں کو دیکھ کر لکھتے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور کل کی رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دے خیر منائی نشر کرے۔ حضرات محترم، آج کے اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہم اور آپ سعادت حاصل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر آپ کے مسجد کے خطیب و امام تشریف رکھتے ہیں، شہنشاہ ترنم بلبل بنگال جناب ایوب شبنم صاحب وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ کی دیار محبت میں یہ دوسری مرتبہ خالتی پور کی زمین پر میری تقریر ہو رہی ہے۔ محب گرامی وقار عثمان غنی بھائی اور غلام غوث بھائی کی دعوت پر لبیک کہہ کر میں آپ کے دیار میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج یہاں کے نوجوانوں نے جن کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بازوؤں میں طاقت عطا کیا کہ آج انہوں نے ہندوستان کی زمین پر قائد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی بابرکت محفل کو انہوں نے سجایا، رچایا، بسایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کی بازوؤں میں اور قوت عطا فرمائے، ان کو اور طاقت عطا فرمائے، آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں اور اچھے طریقے سے عرس رضوی قادری کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ہم اپنے آقا کی بھی عزت کرتے ہیں اور آقا کے غلاموں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم آمد رسول پر بھی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ رب العزت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے نا؟ کتنی دیر سن سکتے ہیں؟ کیونکہ 12 کے بعد مجمع سو جاتا ہے نا، اکثر دیکھا گیا ہے۔ ہاں، اور اخی بابا نیٹ ورک والے میں اس مالدہ کی جس بھی علاقے میں جاتا ہوں الحمدللہ یہ پہنچتے ہیں اور اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تو آپ حضرات سنیں گے نا؟ ہاں، کتنے لوگ سننے والے ہاتھ اٹھا دیں، اور کتنے لوگ جانے والے ہیں بھیا؟ کوئی جانے والا بھی ہے؟ ہاں، آپ حضرات اطمینان و سکون سے بیٹھیں، میں آمد رسول کے تعلق سے اور ان سے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں جب خالتی پور کی زمین پر آج دوسری مرتبہ آیا، یہاں کی کمیٹی کے نوجوان بیٹھے ہیں، ان نوجوانوں کی محبت کو کروڑ سلام ہو۔ یہ لوگ عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔
मैंने इनसे सवाल किया कि इस खालतीपुर की जमीन पर मुसलमानों की तादाद कितनी होगी, तो पता चला कि बहुत से मुसलमान इस खालतीपुर की जमीन पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। मगर अफसोस है, इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके के अंदर अगर मुसलमान सिर्फ इतना नबी के मीलाद में बैठे हो, आला हज़रत नज़ीमुल बरकत की इस बाबरकत प्रोग्राम में इतने लोग शिरकत कर रहे हो, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। क्योंकि आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर दिया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर दिया है। आज आला हज़रत नज़ीमुल बरकत के नाम पर जब हम अपनी कौम के लोगों को पुकारते हैं, तब हमारी कौम आने के लिए तैयार नहीं होती है। नबी की आमद के नाम पर हम बुलाते हैं, तब हमारी कौम आने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन ए मुसलमानों, इसी मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसी बंगाल की जमीन पर अगर जवाबी कव्वाली रख दिया जाए, किसी कव्वाला या कव्वाल को बुलाकर यहाँ पर एक प्रोग्राम कर दिया जाए, तो ये हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा हो जाएगी, अपने वकार को मजरू करने पर आमादा हो जाएगी। कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। आज कव्वाली के नाम पर मजमा लगा दिया जाता है, डांस और नाच के नाम पर हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम कर देती है। ये माए बहने बेटियां जो बैठी है, इन्हें तो ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत करना चाहिए। मगर ए मुसलमानों, जब ये खुद तुम नहीं आएंगे, तो बताओ इनके बच्चे कैसे शिरकत करेंगे, इनके घर के लोग कैसे शिरकत करेंगे। मेरी कौम के लोगों, अगर अपनी इज्जतों की हिफाजत चाहते हो, तो कुरान की तालीम पर अमल करके जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम हो, तो ऐसी महफिल में शिरकत करो, दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमत तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई सुभान अल्लाह है ना। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। याद रखो मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। यहाँ पर इकट्ठा हुए हो ना इतनी तादाद में, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है। इनसे कहूंगा गौर से आप मेरी बात को सुनिएगा, इसलिए कि उठक बैठक के मामले में तकरीर का मिजाज बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, आज सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुक़द्दस आज इस मालदा की जमीन पर हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी नबी के जिक्र को किया है, नबी के जिक्र को आम किया है। यही वजह है मुसलमानों कि आज पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है, अफ्रीका में जाओ तो आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है, इंडोनेशिया में जाओ तो सरकार आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है। ए मुसलमानों, मलेशिया चले जाओ, अगर कंट्रियों के हालात को देख लो, जहां भी जाओगे दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का उर्स देखते हुए नजर आओगे। आओ मैं आपको बताता चलो कि आज सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का जो उर्स हो रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सादत मिली तो नबी के सदके में, कौली वजूदी इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है, तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मैं आपको बताऊं, हमारे जिस्म में जो जान चल रही है ना, हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है, हम और आप जो इकट्ठा हुए हैं, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये तेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मुसलमानों, आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचते हैं, रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश करते हैं। ये रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़िर पाया, इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा
آتیناک وکن من الشاکرین وعلی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے ہر گنہگاروں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، ہر گنہگاروں کے درجات کو کتنا اونچا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زماں کو پیدا نہ کرتا، میں مکین و مکہ کو پیدا نہ کرتا، میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ اور اس حدیث قدسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم اس روایت سے آپ کو ذہن ملا، آپ کو پتا چلا میں بنگالی بھاشا میں بول نہیں سکتا ہے نا، ہاں میں اردو ہی بول سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہے نا کہ میں فاسٹ بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہاں تو آپ سمجھیں گے بھی میری بات، ٹھیک ہے؟ سمجھیں گے نا دادا؟ ہاں آپ کے یہاں دادا کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بھائی کو۔ ہمارے یہاں جو سب سے بزرگ ہوتا ہے نا اسی کو دادا کہتے ہیں، اگر بھائی کو دادا کہہ دیں گے تو لوگ مذاق بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جانتے ہو اس روایت سے پتا چلا، اس سے معلوم ہوا کہ رب کائنات نے اگر اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تسلیم کرایا ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ آؤ مسلمانوں نبی آخر الزمان کی آمد کی بات کرتا ہوا چلو، مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر بھی بات کرنی ہے، مگر پہلے آقا پر بات کر لوں پھر آقا کے غلام کی بات کروں گا۔ آؤ نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوا چلو۔ یہ مسلمانوں حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پوچھا تھا یا رسول اللہ رب کائنات نے زمین و سما سے پہلے، مکین و مکہ سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، نباتات و جمادات سے پہلے، حیوانات و مخلوقات سے پہلے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کون سی شے کو پیدا کیا؟ تو اے مسلمانوں نبی کے پیغام کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر رب کائنات نے زمین و آسمان سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، نباتات و جمادات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اب یہ آخر الزمان کے پیغام کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا، اس خاص مقام میں اس نور نے جب اللہ کو راضی کرنا چاہا، جب اللہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جو لوگ آج کھالتی پھرتی زمین پر رہ کر نبی آخر الزمان کی ذکر کی بات کرتے ہیں، اپنی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں ابھی نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ابھی زمین و آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پترے کو نہیں تیار کیا گیا ہے،
ہے, ابھی چاند سورج کو نہیں پیدا کیا گیا ہے, ابھی صرف نبی کے نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا. اس نور نے جب اللہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا, اللہ کو راضی کرنا چاہا, تو سب سے پہلے اس نور نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا ہے. جانتے ہو مسلمانوں کو نماز کس طریقے سے پڑھی گئی تھی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نماز کی ادائیگی کی گئی تو 70,000 سال تک قیام کیا گیا, 70,000 سال تک رکوع میں رہے, 70,000 سال تک سجدہ میں رہے, 70,000 سال تک جلسہ میں رہے. اسی طریقے سے نبی آخر الزمان کے نور نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آج میں تجھ سے بہت راضی ہو چکا ہوں, آج میں تجھ سے بہت زیادہ مائل ہو چکا ہوں. میرے محبوب آج مانگو جو بھی مانگو گے تجھے دیا جائے گا, جو بھی کہو گے آج عطا کیا جائے گا. خانتی پور کی زمین, مالدہ کی زمین کا کوئی مسلمان سے اگر کوئی اللہ کا ولی آ کر صرف سوال کر دے کہ رب کائنات نے کہا ہے کہ جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا, تو خانتی پور کا مسلمان کہے گا مولا مجھے بلڈنگ دے دے, بنگلہ دے دے, گاڑی دے دے, ایئر کنڈیشن میں رہنے کی زندگی عطا کر دے. اے مسلمانوں, دنیا کے مسلمان انسان کی یہ سوچ ہے, مگر آؤ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. نبی ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے رب تبارک و تعالی مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا, ایک قوم کا قائد بنا کر بھیجے گا. بتقاضائے تشریف جب میری قوم کے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوں گی, میری قوم کے لوگوں سے گناہ ہوں گے, رب کائنات اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو میری گنہگار امت کی مغفرت کر دے, یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بتاؤ میرے بھائی, اب اس سے بڑی بات پوری تقریر میں ہو سکتی ہے کہ ابھی نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا, ابھی ہم اور آپ زمین و آسمان کو نہیں پیدا کیا رب کائنات نے, اور نبی ہمارے ہم گنہگاروں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اس روایت پر تو مجمع سے نعرہ لگانا چاہیے تھا, ہے نا. بہرحال آج ہماری قوم کے لوگوں کا معاملہ یہی ہو چکا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, حقیقت میں مسلمانوں آمد رسول کی بات آ گئی ہے. تھوڑی سی گفتگو کر کر پھر میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف آؤں گا. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں. جب یہ آخر الزمان کی آمد ہوئی نا تو آج ہماری یہ بیٹیوں کی عزت حفاظت ہوتی ہی نظر آ رہی ہے. جب نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی, پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, تو اے مسلمانوں مکہ کی زمین کا حال سن لو, عرب کنٹریوں کے ماحول کو سن لو. اسی ملک ہندوستان کے اندر جہاں تم زندگی بسر کر رہے ہو, اسی بھارت کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان بیٹیوں کو حقیقت میں عزتوں کی نیلامی کی جاتی تھی, ان بیٹیوں کے وقار کو مجروح کیا جاتا تھا, ان بیٹیوں کے وقار کو مجروح کر کے ان کی عزتوں کو بیچ دیا جایا کرتا تھا. اسی لیے اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں, اللہ نے تمہیں زندگی عطا کیا ہے تو اس زندگی کے اندر تم گناہوں کے دلدل میں پھنس کر اپنی عزتوں پر نیلام نہ کیا کرو, بلکہ نبی آخر الزمان کی محبت کو سینے میں بسا کر پردے میں رہ کر اپنی زندگی کے ارکان کو پورا کیا کرو. اس لیے کہ آج تمہاری زندگی ملی ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے, یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے, یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے. حقیقت میں مسلمانوں عرب کنٹریوں کا حال یہ تھا کہ عرب کی زمین پر اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو بیٹی کی پیدائش پر لوگ عیب سمجھا کرتے تھے, بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے, مایوسی سمجھتے تھے. حقیقت میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لے جا کر زمین میں زندہ انہیں درگور کر دیا کرتے تھے, گڈھا کر کے اسی میں گاڑ دیا کرتے تھے. اے مسلمانوں عرب کا یہ دستور ہو چکا تھا, عرب کا یہ قانون ہو چکا تھا. ہماری قوم کی بیٹیوں نے, ہماری قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے مولا کی بارگاہ میں دعا کیا رب کائنات وہ محسن انسانیت کب آئے گا, جب ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والا کب آئے گا, وہ قائد اعظم کب آئے گا, جب ہم بیٹیوں کو وقار کو عزت دینے والا کب آئے گا. حقیقت میں مسلمانوں نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی نا, نبی آخر
आखिर उस जमाने इन बेटियों को, जिन बेटियों को ऐब समझा जा रहा था, जिन बेटियों की पैदाइश पर मायूसी लोग करने पर आमादा होते थे, जिन्हें जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, नबी ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, बच्चियों का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जिस घर में बेटी पैदा हुई वो या अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल करता है। हकीकत में मुसलमानों, इन्हीं बेटियों के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया है, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में यही बेटियां हैं आज नबी के पैगाम से हटकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है, नबी के पैगाम से हटकर अपनी इज्जतों का सौदा कर रही है, नबी के पैगाम से हटकर अपनी आबरू को लुटाने पर आमादा है। आए दिन अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी, आए दिन आप न्यूज चैनलों पर बैठ कर ये खबर देखते रहते हैं कि आज फला बस्ती से मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ शादी रचाने पर आमादा है। मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया है तो इस इज्जत को नीलाम करने की कोशिश ना करो, बल्कि नबी आखिर उस जमा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। हकीकत में ये नापाक लोग तुमसे तो मोहब्बत का ढोंग रचकर तुम्हारी इज्जतों को लूट कर तुम्हें चीर फाड़ कर किसी नाले और अपने आप में किसी तालाब में डाल दिया करते हैं, तुम्हारी इज्जतों का सौदा कर दिया करते हैं। मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इस तरीके से इज्जत अता किया है कि हकीकत में मुसलमानों की बेटियों को चाहिए कि नबी आखिर उस जमा के पैगाम पर अमल करे और करबला की तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखे। तो करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, खानदान अहले बैत के लोगों को शहीद कर दिया गया। करबला की जमीन पर हजरत सैयदा ज़ैनब के सर अक़दस से रुपट्टे को छीना गया, सैयदा सकीना के सर से रुपट्टे को छीना गया। तो ऐ मुसलमानों, खानदान अहले बैत की बेटियों को पर्दा बाजारों को घुमाने की नापाक कोशिश की गई थी। तो सैयदा ज़ैनब ने अपने खानदान की बेटियों की क़यादत करते हुए कौम की तमाम बेटियों को मैसेज दिया था, कौम की तमाम बेटियों को पैगाम दिया था, आने वाली तमाम बच्चियों को पैगाम दिया था। मेरी कौम की बेटियों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर पर्दे में रहकर जिंदगी के अरकान को पूरा करना। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, खानदान की बेटियों सुनो, अगर जे हमारे सरों से रुपट्टे को छीन लिया गया है, हम अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करके दुनिया की तमाम बेटियों को पैगाम देंगे कि मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, पर्दे का एहतमाम कर लेना। रब्बे कायनात खानदान अहले बैत के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबरा नहीं रहना, हाँ घबराइएगा भी नहीं। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आओ ना ये आखिर उस ज़मा की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरीके से हमें करना चाहिए। आओ हज़रत सैयदा आमना की बारगाह में चले। हकीकत में मुसलमानों, हज़रत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई ना, मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, ए मुसलमानों, नबी की आमद का जिक्र करने वाला हो, नबी की आमद आप अपनी निगाहों के सामने सुनते हुए चले। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो किस अंदाज से ला रहे हैं। हकीकत में हम और आपके यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है तो इन मुसलमानों बच्चा पैदा होता है तो दुनिया ये समझती है कि अगर बच्चा ना रोएगा तो उसे हॉस्पिटल में डाला जाएगा, अगर बच्चा की जबान से आवाज ना निकले जिंदी तो उसे हॉस्पिटल में ले जाकर और अपने आप में ऑक्सीजन दिया जाएगा। मगर ए मुसलमानों, नबी आखिर उस ज़मा की जिंदगी की तारीख उठाओ। हज़रत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासआदत होने वाली थी तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, 70,000 फरिश्तों के साथ आते हैं। वो 70,000 फरिश्ते जो हज़रत जिब्रील अमीन के साथ आ रहे हैं, उसमें हर एक फरिश्ता 70,000 फरिश्तों का सरदार है। नबी आखिर उस ज़मा की आमद पर इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अपने हाथ में 3 अलम लेकर आ रहे हैं, 3 झंडे अपने लेकर आ रहे हैं। हकीकत में आज दुनिया के अंदर ए मुसलमानों, बदअकीदा
کہتا ہے اس سنی سے گل عقیدہ مسلمان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. یہ نبی آپ کی آمد پر ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں, نبی کی آمد پر گلیوں کو سجاتے ہیں, نبی کی آمد پر یہ چراغا کرتے ہیں. مسلمانوں ایسے ڈھونگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو. جب نبی کی آمد پر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کی کلائی کو پکڑ کر کہنا تم اپنے آپ میں اسی زمین پر, تم اپنے آپ میں اسی بنگال کی زمین پر کبھی کانگریس کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر چلتے ہو, کبھی این سی پی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے ہو, کبھی بھاجپا کا جھنڈا اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہو, کبھی بسپا اور سپا کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے ہو, کبھی آپ جے ڈی جے ڈی یو کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے ہو. وہ جھنڈا لگاتے ہو تو تم فخر محسوس کرتے ہو, یہ تمہیں مبارک ہو. ہم نبی کا جھنڈا لگاتے ہیں, یہ ہمیں مبارک ہو, اس لیے کہ یہ جھنڈا لگانا کسی اور کی سنت نہیں ہے. حضرت جبریل امین آتے ہیں, جب یہ آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جبریل امین ایک علم لا کر میری چھت پر لگاتے ہیں, ایک حرم کعبہ پر لگاتے ہیں, ایک بیت المقدس پر لگاتے ہیں. مسلمانوں جبریل امین آنے والے ان بدی عقیدوں کو پیغام دے رہے تھے کہ جب نبی کی آمد پر جھنڈوں پر اعتراض کیا جائے گا تو اہل سنت والجماعت کے علماء جبریل امین کی اسی سنت کو دنیا کے سامنے عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. چھت پر جو نبی آخر الزمان کی پر جھنڈا لگایا گیا, اگر ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لگائے, کوئی اعتراض کرے کہ جھنڈا لگاتے ہو تو کہہ دینا گھروں پر جھنڈا لگانا جبریل امین کی سنت ہے. مسجدوں پر جب لگایا جائے تو مسجد حرام کو دیکھ لینا کہ حضرت جبریل امین نے کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا تھا, اور مسجدوں پر جھنڈا لگانا وہ جبریل امین کی سنت ہے. اور بیت المقدس پر جبریل امین نے جو جھنڈا لگایا تھا, اے مسلمانوں خانقاہوں پر لگانا یہ جبریل امین کی پیاری سنت ہے. اس سنت کو عام کر دو گے عقیدوں کا منہ کالا ہو جائے گا. حقیقت میں مسلمانوں جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, چراغا کرو. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں, نبی آخر الزمان کی آمد کی بات کرتا ہوا چلو. نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں, حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جب میرا بیٹا محمد آیا ہے فوراً اپنے آپ میں دنیا میں آنے پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے. میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا بیٹا محمد مجھے یاد کر رہا ہو, اپنے والد محترم عبداللہ کو یاد کر رہا ہو, یا حضرت عبد المطلب کو یاد کر رہا ہو, یا خاندان قریش کے لوگوں کو یاد کر رہا ہو. حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جب میں اپنے کانوں کو لگا کر اپنے بیٹے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو سن رہی تھی تو میرا بیٹا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی زبان سے کہہ رہا تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے مسلمانوں نبی کن کو یاد کر رہے ہیں؟ ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں, ہم گنہگاروں سے محبت کر رہے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں نبی آخر الزمان کی محبت یہی نہیں ہوتی ہے. نبی کی زندگی کی تاریخ اٹھا لے, جب تک مکہ اور مدینہ میں رہے نبی آخر الزمان نے جب بھی اپنے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات کو جاری کیا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں اور گنہگاروں کو یاد کیا ہے. لیکن جب نبی آخر الزمان دنیا سے وصال کر کے رخصت ہوئے نا, جب ان کو مزار اقدس میں اتارا گیا, حضرت علی کا بیان ہے, حضرت قاسم بن عباس کا بیان ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنے آپ میں حضرت نبی آخر الزمان کو کہ جس نے اطہر کو لے کر مزار اقدس میں اتارے ہیں, صحابہ کا بیان ہے کیوں نہ ودھا والی صورت ایک دفعہ اور دیکھ لیا جائے, نبی آخر الزمان کی پیاری صورت ایک مرتبہ اور دیکھ لیا جائے. جب نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے چادر تطہیر کو ہٹایا گیا, مزار اقدس میں نبی آخر الزمان کی زبان اپنے آپ میں حرکت کر رہی تھی, لوگسار حرکت کر رہے تھے. حضرت علی سوچتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نبی آخر الزمان خاندان اہل بیت کے یاد کر رہے ہو, صحابہ کرام کو یاد کر رہے ہو, مگر جب ہم نے اپنے کانوں کو لگا کر سنا تو نبی اپنی مزار اقدس سے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے مسلمانوں نبی نے ہم گنہگاروں کو جاتے جاتے یاد کیا ہے. اور حقیقت میں مسلمانوں
یہ تو آنے اور جانے کی بات ہوئی ہے. حقیقت میں نبی آخر الزماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے کا نہ ہوگا, ماں بیٹی کی نہ ہوگی, دوست دوست کے نہ ہوں گے. اس وقت بھی میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ ایک صحابی رسول کی بات آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو, ایک حدیث رسول آپ کو سناتا ہوا چلو. ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا جب میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے کا نہ ہوگا, ماں بیٹی کی نہ ہوگی, دوست دوست کے نہ ہوں گے, یا رسول اللہ اگر اس وقت آپ سے ملاقات کرنی ہوئی, اگر اس وقت آپ سے ملنا ہوا تو اے میرے آقا آپ کہاں پر ملیں گے؟ مسلمانوں اب اپنے دل کو تھام کر اپنے کان کی لو کو لگا کر میرے ان جملوں کو نوٹ کرو, نبی کے فرمان کو نوٹ کرو. نبی ارشاد فرماتے اے میرے پیارے صحابی جب میدان محشر قائم ہوگا تو میں 3 مقام پر ملاقات کروں گا. سبحان اللہ. مسلمانوں صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ پہلا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ اپنی امت سے اب ملاقات کریں گے؟ نبی کے فرمان کو نوٹ کرو مسلمانوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو, پہلا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے, میں وہیں پر جلوہ فرما ہوگا. اگر میری امت کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کو پورا کرتا ہوا ہے نا حضرات محترم. نبی ارشاد فرماتے ہیں جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے میں وہیں پر جلوہ فرما ہوں گا اور اپنی گنہگار امت کے اعمال کو پورا کرتا ہوا نظر آؤں گا. مسلمانوں نبی ہمارے لیے اتنی محبت کر رہے ہیں, ہم نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں, ہم نبی کے پیغام کو کتنا عام کر رہے ہیں, ہم نبی کی سنتوں پر کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں. آج ہماری بے وقوفی کی وجہ سے آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا, آج ہمارا وقار اتنا مجروح ہو چکا ہے کہ ہر ایرا گہرا نتھو کہرا نبی کی عظمت و رسالت کو للکارنے کی بات کرتا ہے. جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے وہ نبی کی عظمت کو للکارنے کی بات کرتا ہے. آپ خاموش ہو کر تماشائی بن کر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہو. آپ کو خبر ہوگی, پتہ ہوگا, مہاراشٹر کی زمین سے ایک بدبخت ایک کمینہ رام گیری نام کا نکلا جس نے نبی کی عظمت و رسالت کو گھٹانے کی بات کی, پیغمبر اسلام کے وقار کو مجروح کرنے کی بات کی. اے مسلمانوں تمہارا ضمیر کہاں مر گیا تھا جب رام گیری نے نبی کی عظمت و رسالت کو گھٹانے کی بات کی. حقیقت میں تم سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ تم رام گیری کے خلاف تم ہتھیار لے کر نکلو, تم سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ رام گیری کے خلاف تم تلوار لے کر نکلو, مگر اے مسلمانوں جب ایسے بدبخت گفا کی اولاد نبی کی عظمت و رسالت کو گھٹانے کی بات کرو اسی دن سے اپنی ویران مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو, قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہو نبی کا جتنا پیغام عام ہوگا دنیا میں مذہب اسلام اتنا پھیلتا ہوا. حقیقت میں مسلمانوں کلیجہ اپنے آپ میں پاس پاس ہوتا ہے جب نبی کی عظمت و رسالت کو کوئی گھٹانے کی بات کرتا ہے, جب یہ آخر الزماں کی طہارت پر اعتراض کرتا ہے. آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اپنے آپ میں اس کو برداشت نہیں کرتے ہو, آپ کے ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کرتے ہو, اس کی کالر پکڑ کر تھانہ میں لے کر پہنچ جاتے ہو, اس کی کالر پکڑ کر کوتوالی میں لے کر پہنچ جاتے ہو, کہتے ہو اس نے میرے باپ اور میری ماں میری بہن میرے بھائی کو گالی دیا ہے. تمہارے باپ بھائی دادا دادی کو گالی دے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے, مگر جب نبی کی عظمت و رسالت کو گھٹانے کی بات کی جاتی ہے, جب نبی کی طہارت پر اعتراض کیا جاتا ہے تو تم کلائیوں میں چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں کیوں آرام کرتے ہو؟ میری قوم کے لوگوں اپنی آپ میں نبی آخر الزماں کے مشن کو عام کرو, قرآن کی تعلیم کو عام کرو. اگر یہی بزدلی دکھاؤ گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ لوگ ہم پر ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. اگر تمہیں اللہ نے جگر عطا کیا ہے تو قرآن کی تعلیم پر عمل کر کے, نبی کی شریعت پر عمل کر کے, مذہب اسلام کی تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ویران مسجدوں کو آباد کرو. اگر تمہارا کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہو نبی آخر الزماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
सदका अल्लाह हमें अता करेगा, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहां पर होगा? नबी आखिर ज़मां पर करोड़ों सलाम हो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, दूसरा मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होगा और अपने इन्हीं हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। अब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम रिज़्क़ उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो दूसरा मकाम हुआ, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिलेंगे तो तीसरा मकाम कहां पर होगा? अब अपने आप में अपने दिल की तख्ती को खोल दो मुसलमानों, अपने कान की लौ को लगाकर निसार अहमद निजामी के इन जुमलों को नोट करो। नबी आखिर ज़मां के फरमान को पढ़ने जा रहा हो, सहाबी रसूल ने अर्ज किया वो तीसरा मकाम कहां पर होगा? नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए मेरे प्यारे सहाबी तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसरात पर जलवा फरमा होगा, हज़रत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मेरी उम्मत वहीं से गुजर रही होगी और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रज़ा पुल से अबोजद करके गुजरिए, रज़ा पुल से अबोजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ तक मैंने आका की बात की ना, अब आका के गुलाम की बात करूंगा, सुनेंगे? हाँ सुनेंगे, क्योंकि ये आमद रसूल का महीना है, अगर इस पर गुफ्तगू ना की जाए तो हक अदा ना होगा, है ना? मौजू कोई भी हो मगर नबी का जिक्र होना जरूरी है ना? क्योंकि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को आज दुनिया इज्जत दे रही है ना, तो आलिम होने की बुनियाद पर नहीं, इल्म तो बहुतों को अल्लाह ने अता किया।